پھولوں کی سیج پر سجی بنی بیٹی مائرہ خان بےصبری سے اپنے شوہر کا کمرے میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آنکھوں میں کئی خواب سجائے مائرہ خان اکیلی کمرے میں بیٹھی آج اپنی زندگی کے آغاز کے شروع ہونے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جو نکاح کے بعد اب شایان حیدر کے ساتھ شروع ہونے والی تھی۔ کمرے کی آرائش میں کسی قسم کی کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی مہک چاروں طرف پھیلتی محسوس ہو رہی تھی۔ مائرہ خان حیران ہوتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے گلاب کے پھولوں کی اس طرح کی ہوئی سجاوٹ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جو پھولوں سے سجایا نہ گیا ہو، جہاں گلاب کے پھولوں کی پتیاں یا کلیاں دکھائی نہ دے رہی ہو۔ دروازے سے لے کر کمرے میں پڑے بیڈ تک پورا راستہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نرم نرم پھولوں کی پتیوں پر اپنے پاؤں رکھتے ہوئے مائرہ خان اپنی منزل تک پہنچی تھی۔ ارد گرد کا ماحول دیکھتے ہوئے مائرہ خان کے دل میں طرح طرح کے خواب بیدار ہونے لگے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے کوئی یوں بھی چاہے گا۔ جہاں تک اس کی نظر جاتی، کمرہ لال رنگ کے پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ جیسے ہی مائرہ خان نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ دیکھتی ہی رہ گئی۔ چوڑا سینہ، دراز قد و قامت، روبدار شخصیت کا مالک چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ شایان حیدر بلیک کلر کے پینٹ کوٹ میں غضب کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی اور گلے میں پہنی سونے کی چین جو خوب چمک رہی تھی اور اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کر رہی تھی۔ لمبے بکھرے بال جو شایان حیدر کے چوڑے ماتھے پر گہرے ہوئے تھے، بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے شایان حیدر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ واو، دیٹس گریٹ! جیسے میں نے چاہا تھا بالکل ویسا ہی کمرے کو سجایا گیا۔ شایان حیدر کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہتے کمرے کے درمیان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے کی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نظر اگر نہیں پڑی تھی تو دلہن کا لباس پہنے ہوئے گھونگھٹ میں بیٹھی مائرہ خان پر نہیں پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پردے کے پیچھے کا حسن کیسا ہے۔ مائرہ خان نے نظر بھر کر شایان حیدر کو دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے خود سے کہنے لگی، واہ مائرہ، تیری تو قسمت ہی جاگ اٹھی۔ سب سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، روبدار اور مالدار شوہر تو تمہارا ہی ہے۔ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے خود کو شاباشی دے رہی تھی۔ شاباش مائرہ خان، شاباش! آج تو ہم نے ثابت کر دیا کہ قسمت کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو قدرت بھی اسے ملانے میں پورے ساتھ دیتی ہے، جیسے آپ چاہتے ہو۔ میری نیت اور یقین اچھا تھا، اسی لیے تو خدا نے شایان حیدر جیسے خوبصورت نوجوان ہینڈسم لڑکے کو میرے نصیبوں میں لکھ دیا۔ وہ اپنی قسمت پر اتراتے ہوئے مسلسل شایان حیدر کو نظر بھر کے دیکھ رہی تھی، اور شایان حیدر جو کہ ابھی تک کمرے کا جائزہ ہی لے رہا تھا، اس بات سے لاپرواہ تھا کہ دلہن کے لباس میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی خوبصورت حسینہ جو اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اسے بھی دیکھ لیا جائے۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد شایان حیدر دھیرے سے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے کوٹ کو اتار رہا تھا۔ پاس پڑے صوفے پر کوٹ پھینکتے ہوئے شایان حیدر بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کی ایک ٹیپی اور لائٹر نکال کر شایان حیدر نے صوفے کے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا تھا۔ شرٹ کی کف کھولتے ہوئے شایان حیدر نے اپنے بازو فولڈ کرتے ہوئے ایک نظر اپنے بستر پر ڈالی تھی۔ چاروں طرف پھول دیکھ کر اس کے چہرے پر پھر سے مسکراہٹ سی آ گئی تھی۔ تبھی اچانک سے اسے اس بات کا خیال آیا کہ وہ جن پھولوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، انہی پھولوں کے درمیان ایک ایسا پھول بھی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کمرے میں اتنی سجاوٹ کی گئی تھی۔ شایان حیدر سیج پر غور کرتے ہوئے مسلسل مائرہ خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مائرہ خان نے جب یہ بات محسوس کی کہ شایان حیدر حسرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ خود میں ہی سمٹنے لگی تھی۔ دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، تیز سانسیں بے قابو ہونے لگی تھی۔ مائرہ خان اپنا پلو سیدھا کرتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ وہ اپنی نظریں شایان حیدر سے ہٹا ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی نظر شایان حیدر کی طرف اٹھتی، جو سامنے صوفے پر بیٹھا سگریٹ کی ڈبی ہاتھ میں لیے ایک سگریٹ لگا کر اپنے گلابی ہونٹوں میں دبا کر کس لگانے میں مصروف تھا۔ دھوئیں کو اندر کھینچتا تو شایان حیدر کی موٹی موٹی آنکھیں بند ہو جاتی، پھر دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے وہ نشیلی آنکھیں کھولنے لگتا۔
یہ سب منظر مائرہ خان کے دل کی دھڑکن کو تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا شان حیدر اچانک سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ لیے اور کچ لگاتے ہوئے وہ مائرہ خان کی طرف آنے لگا۔ شاید اسے اس بات کا خیال آ ہی گیا تھا کہ یہاں اس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ دھیرے دھیرے قدم وہ مائرہ خان کی طرف چلتا آ رہا تھا کہ تبھی اچانک سے اس نے اپنا راستہ بدلا اور اپنا رخ کمرے میں بنی ایک الماری کی طرف کر لیا۔ مائرہ خان جو اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر نروس ہونے لگی تھی، کچھ وقت کے لیے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا سانس بھی بحال کرنے لگی تھی۔ میرے لیے منہ دکھائی کا تحفہ لینے جا رہے ہیں شاید، مائرہ خان مسکراتے ہوئے سرگوشی کرنے لگی۔ شایان حیدر نے اچانک سے اپنا راستہ بدلا تھا۔ کچھ دیر الماری کھولے وہ کھڑا رہا، پھر ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی پائل لیے وہ دوبارہ سے مائرہ خان کی طرف لپکا تھا، ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی پائل تھماتے ہوئے۔ شایان حیدر نے مائرہ خان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ شایان حیدر بستر پر مائرہ خان کے قریب بیٹھا تھا۔ دھوئے کی وجہ سے کانستے ہوئے مائرہ نے کہا، آپ سگریٹ بجھا دیں پلیز۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، دل کی دھڑکنیں تیز تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی طوفان کا شور ہو۔ وہ گھبراتے ہوئے اپنی پہلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے شایان حیدر کو سگریٹ بجھانے کا کہہ رہی تھی۔ شایان حیدر نے جیسے ہی میٹھی سی آواز سنی تو وہ چونک اٹھا تھا۔ آواز اتنی خوبصورت ہے جیسے کوئی کوئل ہو، اس نے دل میں سوچا۔ شایان حیدر بہت غصے والا تھا، وہ کسی کی بات نہ مانتا تھا اور نہ ہی کبھی کسی کی بات کو برداشت کرتا تھا۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں سگریٹ رکھتے ہوئے مائرہ خان کی جانب واپس موڑا تھا۔ جانتی ہو اس میں کیا ہے؟ اس نے مائرہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ مائرہ اس کی ربدار آواز سن کر ہی گھبرا گئی اور نامے سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، آپ ہی بتا دیں کہ اس میں کیا ہے۔ مائرہ کی بات سن کر شایان حیدر زوردار قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ ارے واہ، تمہارے چچا نے نہیں بتایا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا تحفہ ملے گا۔ اب کی بار مائرہ خان ڈر گئی تھی، منہ میں بڑبڑائی، چچا؟ رات کے اس پہر شایان حیدر کو میرے چچا کا خیال کیوں آیا؟ چچا کو منہ دکھائی کے بارے میں بتانے کا مقصد؟ چہرے پر خوشی سجائے ہوئے مائرہ اپنے چچا کا ذکر سن کر اچانک سے پریشان ہو گئی تھی۔ اب اس کا دل گھبرانے لگا تھا، شاید آنے والے طوفان کا شور اسے سنائی دینے لگا تھا۔ ارے او مائرہ، سارا دن سوئی رہے گی یا اپنے چچا کی خدمت میں بھی کچھ پیش کرنے کی غلطی کرے گی؟ کسی نے چلاتے ہوئے مائرہ کو گہری نیند سے جگایا تھا۔ خوف کے مارے مائرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ جی چچا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ نشے میں دھت شہباز خان خونخوار نظروں سے مائرہ خان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سارا دن سوئی رہتی ہو، گھر کا کام کاج کیا تمہارا باپ آ کر کرے گا؟ اپنے چچا کی بات سن کر مائرہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ شہباز خان ہمیشہ ہی مائرہ پر اپنا رعب رکھتا، وہ ہمیشہ مائرہ کو ڈرائے دھمکائے رکھتا تھا۔ سارے گھر کا کام کاج تو وہ پہلے ہی کرتی تھی، لیکن سارا دن کام کرنے کے بعد تکی ہاری جب وہ کچھ دیر آرام کی نیت سے بستر پر جاتی تو شہباز خان آ ٹپکتا اور اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتے ہوئے وہ مائرہ خان کے ساتھ بہت ظلم کرتا، مارتا پیٹتا، برا بھلا کہتا، اس کے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں تک دیتا۔ مائرہ کئی گھنٹے اپنے زخموں کو چھپائے روتی رہتی۔ اب کڑی کڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر میرے لیے گرما گرم ایک کپ چائے کا بنا کر لاؤ، شہباز خان نے غصے سے مائرہ سے کہا تھا۔ مائرہ جو تر تر کانپ رہی تھی، ہاں میں سر ہلاتے ہوئے فوراً سے کچن کی طرف جانے لگی۔ چولہا چلا کر مائرہ نے چائے کی پتیلی چولہے پر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم کے آنسو تھے جنہیں وہ اپنی آنکھوں میں ہی کہیں قید کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ان پر قابو نہ پا سکی اور آنسو لڑک کر اس کی گال تک آ پہنچے تھے۔ مائرہ کی سسکیاں بند گئی تھی۔ اماں، کاش آپ مجھے یوں چھوڑ کر نہ جاتی تو آج میری زندگی اس طرح بے رنگ نہ ہوتی۔ اماں، اپنے باپ کو تو میں نے دیکھا نہیں تھا، آپ بھی میرا ساتھ چھوڑ کر چلی گئی۔ چچا بہت ظالم ہے، چچا مجھ پر بہت ظلم ڈھاتے ہیں، مگر پھر بھی میں سر جھکائے ان کا ہر ظلم برداشت کرتی ہوں۔ اماں تو مجھے بتا، میں کہاں جاؤں؟ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ مجھے تو دور دور تک اپنے حالات سدھرتے دکھائی نہیں دیتے۔ مائرہ خان روتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی کہ تبھی اس کے دل سے یہ آواز آئی، رو مت میری بیٹی،
صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ آواز سن کر مائرہ چونک اٹھی تھی۔ ڈرتے ہوئے وہ اپنے ارد گرد غور کرنے لگی، مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز اس کے دل کی تھی، جہاں اس کی ماں بستی تھی۔ کم بخت ماری، چائے لے آئے گی یا میرے مرنے کے بعد ہی لے کر آئے گی؟ چلاتے ہوئے شہباز خان نے مائرہ کو آواز دی تھی۔ آئی چچا، بس بن گئی، لرزتی ہوئی آواز میں مائرہ خان نے جواب دیا تھا۔ جلدی سے کپ میں چائے ڈالتے ڈالتے مائرہ نے اپنا ہاتھ چلا لیا تھا۔ چیختی چلاتی مائرہ اس تکلیف کو بھی ضبط کر گئی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے وہ جلدی سے اپنے چچا کے سامنے حاضر ہوئی۔ چچا، یہ آپ کی چائے رکھ دیجیے یہاں پر۔ کیا میرے منہ پر گرانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے شہباز خان نے اسے چائے ٹیبل پر رکھنے کا حکم دیا تھا۔ مائرہ، جو اپنے چچا سے بے انتہا ڈرتی تھی، ہر وقت اس کے چچا کا خوف مائرہ پر حاوی رہتا، فوراً سے ٹیبل پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے اندر کی طرف دوڑی تھی کہ تبھی شہباز خان نے چلاتے ہوئے پھر سے اسے آواز لگائی۔ ارے او عقل کی اندھی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ادھر آؤ اور میری بات غور سے سنو۔ مائرہ کے کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے قدم اچانک سے رک گئے تھے۔ وہ پلٹ کر دوبارہ اپنے چچا کے سامنے کھڑی ہوئی۔ جی چچا، لرزتی ہوئی آواز میں مائرہ نے کہا تھا۔ تمہاری چچی کہاں ہے؟ گھر سے ہمیشہ بے خبر رہتا۔ شہباز خان مائرہ سے ایک اور سوال کر رہا تھا۔ پتہ نہیں، چچی کہیں باہر گئی ہے، مجھے بتا کر نہیں گئی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے جواب دیا۔ کمال ہے، اس گھر کی عورتوں پر ایک کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی، سارا دن سوئی رہتی، اور دوسری جو کہ اس گھر کی سربراہ ہے، اسے تو گھومنے پھرنے سے ہی فرصت نہیں ملتی، نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتی پھر رہی ہے۔ آلے دو آج اسے ٹانگیں توڑ کر ہمیشہ کے لیے اسے بستر پر بٹھا دوں گا، نہ ہوگی ٹانگیں اور نہ ہی گھر گھر پہ رہے گی۔ آج تو شہباز خان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ مائرہ خان جو اس کی باتوں سے بے حد خوف زدہ کھڑی تھی، نظریں جھکائے دل ہی دل میں اپنی چچی کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی۔ وہ جانتی تھی شہباز خان اپنی بیوی کا بھی لحاظ نہیں کرتا، وہ ظلم کرنے پر آتا تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بخشتا تھا۔ مائرہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، اے خدا، اس ظالم صفت انسان سے میری چچی کو محفوظ رکھنا۔ خدا کرے چچی تب گھر واپس لوٹے جب یہ اپنے نشے کی حالت میں بے ہوش ہو جائے اور اسے کسی کی بھی خبر نہ رہے۔ ابھی مائرہ خان دعا ہی کر رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ مائرہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی تاکہ وہ دروازہ کھول سکے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے چچی کو پا کر مائرہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ چچی، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کیا بات ہے مائرہ؟ سکینہ بانو پریشان کھڑی مائرہ سے سوال کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ چچی جان، چچا گھر پر ہے اور بہت غصے میں ہے، خدا کے لیے آپ ابھی اندر مت جائے۔ سکینہ بانو نے مائرہ کے چہرے کو تپتپاتے ہوئے کہا۔ پریشان مت ہو مائرہ، تمہارا چچا مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر مجھے کچھ کہے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اس کا نشہ کیسے پورا ہوگا۔ اتنا کہتے ہوئے سکینہ بانو گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک چاپر پکڑا ہوا تھا جو کہ کمرے میں جاتے ہی اس نے شہباز خان کے آگے پھینکتے ہوئے کہا تھا، یہ لو اپنی دوا۔ شہباز خان کا غصہ شاپر کو دیکھتے ہی ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ مائرہ خان جو دروازے پر کھڑی شہباز خان کے غصے سے گھبرائی ہوئی تھی، اچانک سے شہباز خان کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ شاپر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے شہباز خان کہنے لگا، کہاں گئی تھی تم؟ جوان بچی کو گھر پر اکیلا چھوڑ کر تم نہ جانے کہاں کہاں آتی جاتی رہتی ہو۔ سکینہ بانو نے غصے بھری نگاہ شہباز خان کے چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، جوان بچی کا تو تمہیں جیسے بہت احساس ہے، ہر وقت تم اسے مارتے پیٹتے رہتے ہو اور اب احساس مند ہونے کا ناٹک کر رہے ہو۔ تمہاری ہی دی گئی ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے مجھے باہر نکلنا پڑتا ہے، نہیں تو کون کم بخت اس عمر میں گلی گلی کی خاک جانے کو پھرتا ہے۔ سر سے چادر اتارتے ہوئے سکینہ بانو چلانے لگی تھی، اچھا بس کوئی احسان نہیں کرتی ہوں، اگر تم میرا 2 وقت کا نشہ پورا کرتی ہو۔ شہباز خان پھر سے چہرے پر غصہ لاتے ہوئے سکینہ بانو سے کہنے لگا تھا۔ ہاتھ میں شاپر پکڑے وہ تیزی سے گھر سے باہر نکلا ہی تھا کہ مائرہ خان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری
اور چلتے ہوئے اپنی چچی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ چچی کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے مائرہ خان کہنے لگی، چچی جان، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ کب تک آپ چچا جان کا نشہ پورا کرتی رہے گی؟ کب تک میں چچا جان کے ظلم برداشت کرتی رہوں گی؟ چچی جان، کیا کبھی یہ غم کے بادل چچے گے؟ سکینہ بانو نے مائرہ کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، یہ سب خدا کی مرضی ہے مائرہ، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب تک تمہارے چچا زندہ ہے تب تک تو ہمارے لیے آزمائشیں بھی باقی ہے۔ جس دن تمہارے چچا کی آنکھ بند ہو گئی اس دن ہمارے اوپر ہوتا ہر ظلم بھی ختم ہو جائے گا۔ تکلیف، بڑے لہجے میں سکینہ بانو کہتے ہوئے آنسو بہانے لگی۔ مائرہ خان نے اپنی چچی کی گال صاف کی جو آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی، اور چچی کے ساتھ لگ کر حوصلہ دینے لگی جو کہ خود بھی ابھی تک بے حوصلہ تھی۔ دروازے پر زوردار ہوتی دستک سے مائرہ خان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اپنے ارد گرد غور کرنے لگی۔ تبھی اسے اس بات کا احساس ہوا کہ دروازہ کوئی بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی چارپائی سے اتری اور دروازہ کھولنے کے لیے صحن کی جانب جانے لگی۔ کون ہے؟ ارے بھائی کون ہے؟ دروازہ توڑ کر اندر آنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا؟ مائرہ خان نے آنکھیں ملتے ہوئے پھر سے سوال کیا تھا۔ تبھی دروازے کی دوسری جانب سے آواز آئی، دروازہ کھولو، میں ہوں شہباز خان۔ مائرہ خان نے جب یہ آواز سنی تو اپنا پلو صحیح کرتے ہوئے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم چچا۔ سلام پیش کرتے ہوئے وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شہباز خان کے غصے کا شکار وہی ہوگی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ شہباز خان نے آج مائرہ خان پر غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری چچی کہاں ہے؟ ذرا بلاؤ تو اپنی چچی کو۔ مائرہ خان آج اتنا ہمدرد اور محبت بھرا لہجہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ حیران ٹکٹکی باندھے اپنے چچا کا چہرہ دیکھنے لگی۔ چچا کے چہرے پر آج عجیب سی مسکراہٹ ہے۔ خدا خیر کرے، وہ من ہی من میں بڑبڑائی تھی۔ ارے پگلی، ایسے کیا حیران ہو کر دیکھ رہی ہو؟ میں ہی ہوں تمہارا چچا شہباز خان۔ اب میں اتنا بھی ظالم نہیں کہ ہر روز ہی تم پر غصہ ہوتا رہوں، اور پھر تم تو جانتی ہو یہ کم بخت نشہ مجھے غصہ دلاتا ہے۔ اس نشے کی وجہ سے ہی تو مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا اور میں نہ جانے کیا کیا کر گزرتا ہوں۔ آج شہباز خان اپنی صفائیاں پیش کرتا دکھائی دے رہا تھا اور یہ بات مائرہ خان سے ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ حیران ابھی تک ٹکٹکی باندھے اپنے چچا کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ سورج آج کس طرف سے نکلا ہے۔ چچا اور اس قدر نرم اور محبت والے لہجے میں بات کرے، ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا اور ان کی کفالت میں آئی تھی تب سے لے کر آج تک چچا نے کبھی مجھے محبت سے نہیں بلایا۔ آج ایسا کیا ہو گیا؟ ایسا کیا خزانہ چچا کے ہاتھ لگ گیا جس کی وجہ سے چچا اتنے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ وہ خود سے ہی سوال کرتی جا رہی تھی کہ تبھی چچی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سکینہ بانو کندھوں پر چادر اوڑے صحن کی طرف آ رہی تھی۔ کیا بات ہے مائرہ، کون ہے دروازے پر؟ سکینہ بانو نے سوال کرتے ہوئے صحن میں قدم رکھا تھا۔ اور اچھا شہباز خان کھڑا ہے۔ آج کہاں سے تمہیں صبح صبح ہوش آ گیا؟ میں نے تو سوچا تھا کہ کہیں نشہ کر کے بے ہوش گرے پڑے ہوں گے، رات کو ہی واپس گھر لوٹو گے، لیکن تم تو صبح صبح ہی ہمارے سر پر سوار ہونے لگے۔ جمائی لیتے ہوئے سکینہ بانو طنز کے تیز چلاتے ہوئے تخت پوش پر بیٹھی تھی۔ ارے سکینہ بیگم، اب میں اتنا بھی برا نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے یوں دیکھ رہی ہو۔ بس میں نے سوچا ہے کہ میں اس نشے کو آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا۔ کچھ پل کے لیے تو مائرہ خان اپنے چچا کی ساری باتوں کو سچ ماننے لگی تھی، مگر شہباز خان کی بات کاٹتے ہوئے سکینہ بانو کہنے لگی، دنیا چھوڑ دو گے لیکن تم نشہ چھوڑ دو یہ بات جھوٹی ہے۔ صاف صاف بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کیوں اتنی صبح صبح ہمارا دماغ خراب کرنے واپس چلے آئے؟ شہباز خان سکینہ بانو سے بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا غصہ کمزور مائرہ پر اتارتا تھا۔ سکینہ بیگم، میں آج بہت بڑی خبر کے ساتھ کر واپس آیا ہوں، سکینہ بانو کے قریب بیٹھتے ہوئے شہباز خان نے کہا تھا۔ سکینہ بانو اب اس بات کی منتظر تھی کہ شہباز خان اصل وجہ بیان کرے۔ تبھی شہباز خان نے سکینہ بانو کو بتایا، شہر میں ایک بہت بڑی حویلی ہے اور شہباز خان کے کسی دوست نے حویلی کے اکلوتے وارث کا رشتہ مائرہ خان کے لیے بتایا ہے۔ رشتے کی بات سن کر مائرہ خان شرما گئی تھی اور تیز تیز قدم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھی۔
سکینہ بانو، جسے شہباز خان کی کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا، حیران ہوتے ہوئے شہباز خان سے کہنے لگی، اچھا، تم جیسے نشئی کو کس نے رشتہ پوچھ لیا؟ دیکھو شہباز خان، تمہارے دل میں جو مرضی آئے کرو، لیکن ماہرہ خان کے ساتھ اگر اب تم نے کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش بھی کی نا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سکینہ بانو ماہرہ خان کی ڈھال بنتے ہوئے آج پھر سے شہباز خان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ارے ارے، کمال کرتی ہو تم، ایک تو میں تمہارے لیے خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں، اور تم ہو کہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے گورے جا رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنی اکلوتی بھتیجے کے لیے کوئی غلط فیصلہ لوں گا؟ شہباز خان اپنی مکاری پر پردہ ڈالتے ہوئے سکینہ بانو کو تسلی دینے لگا تھا۔ رشتہ بہت ہی اچھا ہے۔ شایان حیدر ایک باوقار اور دولت مند انسان ہے، تم جانتی ہو۔ حیدر خاندان جس کے چرچے پورے شہر میں ہے، اس خاندان کا اکلوتا وارث ہے شایان حیدر۔ شہباز خان چالاکی کے انداز میں سکینہ بانو کے دل میں شایان حیدر کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماہرہ خان شایان حیدر کے بارے میں ساری باتیں سن رہی تھی اور من ہی من میں دعا کر کے خوش ہونے لگی تھی۔ خدا نے میری سن لی، گھر بیٹے اتنا اچھا رشتہ مل گیا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا پھل ہے۔ ماہرہ خان اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کر کے خوش ہو رہی تھی۔ اگلے ہی دن تحفوں سے بھرا تال ماہرہ خان کے لیے بھیجا گیا تھا۔ شایان حیدر، جس نے ماہرہ خان کو دیکھا تک نہیں تھا، اسے شادی کرنے جا رہا تھا۔ شہباز خان سب سے زیادہ خوش تھا۔ وہ دھوم دھام سے ماہرہ کی شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ رخصتی کے وقت شہباز خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے ماہرہ خان سے کہنے لگا، ماہرہ، تم بڑے نصیبوں والی ہو۔ چھوٹی سی قربانی سے تم نہیں جانتی تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ تم نے میرے گھر کا بھی بھلا کر دیا۔ تم میرے لیے خوش بخت ثابت ہوئی ہو۔ ہاتھ میں سفید رنگ کی فائل لیے ماہرہ خان کو شہباز خان کی آخری سرگوشی یاد آئی تھی۔ وہ تڑپ کے رہ گئی تھی۔ ابھی وہ اپنے چچا کی مکاری کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے اسے کسی نے اپنے قریب کیا تھا۔ شایان حیدر نے بنا ماہرہ خان کو دیکھے ہی اسے اپنی قربت سے نوازا تھا۔ صبح کی پھوٹی تو کمرے میں قرآن کی تلاوت کی آواز سے شایان حیدر کی آنکھ کھلی تھی۔ گھبرا کر وہ نیند سے جگا تھا۔ حویلی میں پہلے تو کبھی ایسی آواز سننے کو نہیں ملتی تھی، ہر طرف سناٹا ہی چھایا رہتا تھا۔ آج یہ کون ہے جو اس قدر خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ شایان حیدر اپنے بستر سے اترا تو اس کی نظر ماہرہ خان پر پڑی، جو اپنی پشت شایان حیدر کی طرف کر کے قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی۔ شایان حیدر اب بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا۔ آواز سے لطف اندوز ہوتا شایان حیدر پھر سے گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح ہوئی تو ناشتے کی ٹیبل سجائے ماہرہ خان شایان حیدر کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، جو ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ ناشتہ کر لیں، شایان صاحب تو ابھی نہیں اٹھیں گے، پاس کھڑی حویلی کی خاص ملازمہ نے ماہرہ خان سے کہا تھا۔ وہ حیران تھی کہ شایان حیدر اتنی دیر تک کیسے سوتا ہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آخرکار ماہرہ خان کا انتظار ختم ہوا تھا۔ شایان حیدر، جو ماہرہ خان کو تلاش کرتا ناشتے کی ٹیبل تک آ پہنچا تھا، ماہرہ خان کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ شایان حیدر نے اپنی زندگی میں اتنی معصومیت، اتنی سادگی، اتنی خوبصورتی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہر ماہ شایان حیدر ایک نئی نویلی دلہن کے ساتھ حویلی میں آتا، مگر آج جو شان و شوکت حویلی کو ماہرہ خان کے آنے سے ملی تھی، وہ آج سے پہلے کبھی شایان حیدر کو محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ حیران منہ میں بڑبڑاتے ہوئے ماہرہ خان کی برابر والی کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ واہ شہباز خان، یہ کوہ نور کا ہیرا تم نے کہاں چھپا کر رکھا تھا؟ سیاہ لمبے گھنے بال جو ماہرہ کے آدھے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھے، موٹی موٹی آنکھیں، سنگ مرمر سا وجود ماہرہ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہاتھ باندھے شایان حیدر ماہرہ خان کو مسلسل ٹھکٹھکی لگائے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مارتے ہوئے شایان حیدر نے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تھے۔ ماہرہ خان ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ شایان حیدر کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ کچھ پل کے لیے شایان حیدر بھول گیا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے ماہرہ کو دلہن بنا کر اس حویلی میں لایا تھا۔ ماہرہ کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ کھاتے ہوئے شایان حیدر بہت خوش تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ حیران بھی تھا، کیونکہ ایک عرصے سے اسے کسی نے محبت سے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ کیا میں نے جو ماہرہ کے ساتھ کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ وہ خود سے سوال کرتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو شایان حیدر اپنے کمرے میں جاتے جاتے
مائرہ کو کمرے میں آنے کا حکم دے کر چلا گیا تھا۔ اپنے شوہر کے ایک اشارے پر مائرہ خان اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آج پھر شایان حیدر کے ہاتھ میں سفید رنگ کی فائل تھی۔ فائل مائرہ خان کے آگے کرتے ہوئے شایان حیدر بولا، کیا تم نہیں جانتی اس میں کیا ہے؟ تم نے رات سے اسے کھولا تک نہیں، ایسا کیوں؟ شایان حیدر کے سوال پر مائرہ خان خاموش تھی اور نام سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، میں نے نہیں کھولا، یاد نہیں رہا تھا۔ شایان حیدر اپنا غصہ پیتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ تھا، اور تم ہو کہ ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا۔ لو اسے پکڑو اور کھول کر اسے اچھی طرح پڑھ لو۔ شایان حیدر نے مائرہ خان کے ہاتھ میں فائل تھماتے ہوئے کہا تھا۔ مائرہ خان نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فائل پکڑی اور حیران ٹکر ٹکر شایان حیدر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے فائل کھولنے کا اشارہ کرتے ہوئے مائرہ سے کہا تھا۔ مائرہ خوف زدہ ہوتے ہوئے فائل کھولنے لگی۔ فائل ایک خوبصورت کاغذ میں کسی تحفے کی طرح پیک کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی مائرہ خان نے فائل کھولی تو اس کے اندر خوبصورت فائل کے ساتھ ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے۔ سب سے پہلا کاغذ ایک کانٹریکٹ پیپر تھا جس پر صاف صاف لکھا ہوا تھا کہ مائرہ خان ولد حیات خان کی شادی ہوش و حواس میں 6 دن کے لیے شایان حیدر کے ساتھ کروائی جا رہی ہے، اور یہ سب مائرہ خان کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک 6 دن بعد ایک بھاری معاوضہ ادا کرنے کے بعد شایان حیدر طلاق کے پیپر کے ساتھ مائرہ خان کو اپنی زندگی اور اپنے حقوق سے آزاد کر دے گا۔ اتنا پڑھتے ہوئے مائرہ خان کے ہاتھوں سے کاغذات نیچے گر گئے تھے۔ وہ پٹی ہوئی نگاہوں سے شایان حیدر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے چچا اس پر یوں ظلم ڈھائیں گے۔ دیکھتے دیکھتے مائرہ خان وہی زمین پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر اپنے پروردگار کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ کیا تم نہیں جانتی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ شادی کانٹریکٹ بیس پر کی جا رہی ہے؟ مائرہ خان نے نام سر ہلاتے ہوئے شایان حیدر کو جواب دیا تھا۔ نہیں، مجھ سے یہ بات بالکل چھپائی گئی تھی۔ مائرہ خان کے پاس شایان حیدر کو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ قصور کسی کا نہیں ہے، قصور صرف میری قسمت کا ہے، مائرہ خان نے روتے ہوئے خود کو تسلی دی تھی۔ پھر ہمت باندھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی تھی اور شایان حیدر کی طرف دیکھ کر وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہنے لگی، 6 دن کے لیے آپ میرے مجازی خدا ہے، اور 6 دن تک مجھے پورا حق ہے کہ میں آپ کو ایک بیوی کی طرح ٹریٹ کروں۔ آپ میرے شوہر ہیں اور میں آپ کی بیوی۔ 6 دن کے بعد یہ رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ میں 6 دن کے لیے آپ کی بیوی بن کر رہنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ 6 دن میں جو کچھ بھی میں کہوں گی آپ کو وہی کرنا ہوگا۔ شایان حیدر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مائرہ خان کے قریب آیا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگا، یہ بات تم نہ بھی کہتی تب بھی تم پورا حق رکھتی ہو، کیونکہ تم 6 دن کے لیے میرے نکاح میں ہو اور تمہارا پورا حق ہے کہ تم جو چاہو تمہیں وہ لا کر دیا جائے۔ یہ میرا پہلا فرض ہے کہ میں تمہاری ہر بات کا خیال رکھوں۔ میں شادی کانٹریکٹ بیس پر ہی کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے حقوق بھول جاتا ہوں۔ جتنے دن کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اتنے دن میں بخوبی ایک بہت ہی اچھے شوہر کی طرح اپنے حقوق ادا کرتا ہوں، اور پھر جس کی تم جیسی خوبصورت حسین بیوی ہو وہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو تمہاری بات نہیں مانے گا۔ شایان حیدر کی باتیں مائرہ خان کا سینہ چیر رہی تھی، لیکن یہ وقت جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینے کا تھا۔ 6 دن کی کانٹریکٹ کی شادی کے بارے میں بتاتے ہوئے شایان حیدر نے پھر سے اپنا حق مائرہ خان سے وصول کیا تھا۔ اب روزانہ ایسا ہی ہوتا۔ مائرہ خان روز فجر کے وقت اٹھتی، نماز ادا کرنے کے بعد اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور دل ہی دل میں شایان حیدر کا چہرہ سامنے لا کر اس کے چہرے پر پھونک مارتی اور اپنے پروردگار سے دعا کرتی کہ میرے شوہر کے دل میں میری محبت پیدا کرے، تاکہ وہ 6 دن کیا ساری زندگی میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ مائرہ روز صبح اٹھتی اور اسی دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ مائرہ اور شایان حیدر کی شادی کو 3 دن ہونے کو تھے، اور ان 3 دنوں میں مائرہ نے اپنے دل کی ہر حسرت پوری کی تھی۔ شایان حیدر کا ہر کام وہ خود کرتی، اچھے اچھے کھانے بنا کر اسے کھلاتی، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی۔ وقت پر کھانا ملتا، وقت پر کپڑے استری کیے ہوئے ملتے، گھڑی وائلٹ ہر چیز کے بارے میں
ان 3 دنوں میں ماہرہ خان نے شایان حیدر کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیا تھا۔ شایان حیدر ماہرہ خان کی اس طرح محبت دیکھتے ہوئے حیران تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے حیران تھا کہ میں ماہرہ خان کے ساتھ کس قدر غلط کر رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ ان 6 دنوں میں اپنی پوری زندگی جینے کے لیے تیار ہے۔ شایان حیدر کے دل میں کہیں نہ کہیں ماہرہ خان کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ وہ ایک اچھا شوہر تو تھا ہی، لیکن کچھ بری عادتوں کی وجہ سے جو اس نے اپنا ایک سٹیٹس بنائے رکھا تھا۔ ماہرہ خان کا اصل مقصد اس کو ختم کرنا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کی زندگی میں اب لاسٹ لڑکی ہو اور لاسٹ ہی بن کر رہے۔ ماہرہ خان دن رات جائے نماز بچھائے پروردگار کے حضور روتی، گڑ گڑاتی اور دعا مانگتی۔ جب جب ماہرہ خان اپنی سریلی اور خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو یہ آواز شایان حیدر کے سینے پر گہری چوٹ کرتی۔ شایان حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کے بارے میں سوچتا رہتا۔ جب تک ماہرہ خان تلاوت میں مصروف رہتی، شایان حیدر اسے دیکھنے میں اور سننے میں مصروف رہتا۔ شادی کو 4 دن گزر گئے تھے۔ شایان حیدر کی یہ عادت پکی ہو چکی تھی۔ وہ ہر صبح ماہرہ خان کی آواز سننے کا عادی ہو گیا تھا۔ اب ماہرہ خان تلاوت کرتی تو وہ غور سے تلاوت سنتا اور بہت لطف اٹھاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں شایان حیدر کو یہ بات بہت پریشان کیے ہوئے تھی۔ شادی کو 4 دن گزر گئے۔ ایک دن ایک پل کے لیے بھی ماہرہ خان نے مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیا۔ یہ پرفیکٹ بیوی کہلانے کے قابل ہے۔ جانے سے پہلے میں اسے ایک پرفیکٹ بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی بنوا کر دوں گا جو اس کی اگلی زندگی میں کام آئے گا۔ یہ سوچتے ہوئے جب شایان حیدر کے دل میں خیال آیا کہ اب ماہرہ خان صرف 2 دن ہی میرے ساتھ رہے گی تو شایان حیدر پریشان ہونے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے وسوسوں سے خود کو آزاد کرواتا اور نئے دن کا انتظار کرنے لگتا۔ آج ہماری شادی کو 5واں دن ہے۔ کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ کیا آپ میری آخری خواہش پوری کریں گے؟ ماہرہ خان نے نظریں جھکائے ہوئے شایان حیدر سے پوچھا تھا۔ شایان حیدر ماہرہ کی آواز سن کر حیران رہ گیا تھا۔ ماہرہ خان کی آواز میں بھاری پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی اس نے ماہرہ خان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے قریب بٹھایا تھا۔ بولو، کیا چاہتی ہو؟ کیا ہے تمہاری آخری خواہش میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ہر خواہش کا خیال رکھوں گا۔ اب بتا بھی دو کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ ٹوری سے پکڑتے ہوئے ماہرہ خان کا منہ اوپر کرتے ہوئے شایان حیدر نے سوال کیا تھا۔ جیسے ہی ماہرہ خان نے اوپر دیکھا تو موٹی موٹی آنکھوں سے بہتے آنسو لڑک کر اس کی رخسار پر آ گئے تھے۔ ماہرہ خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے شایان حیدر کا دل پسیج گیا تھا۔ خاموشی اختیار کیے وہ صرف ماہرہ خان کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر سے اس نے اپنا سوال دہراتے ہوئے ماہرہ خان سے پوچھا۔ بولو بھی ماہرہ، کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گا۔ ہچکیاں لیتے ہوئے ماہرہ خان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے غم دیکھے ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ سے دور ہونے کے بعد میں زندہ بھی رہوں گی یا نہیں۔ چچا میرا کیا حال کریں گے؟ مجھے اپنی اگلی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ میری بس چھوٹی سی التجا ہے، اگر آپ وہ مان لے تو میں سمجھوں گی میں نے سب کچھ پا لیا۔ شایان، میں نے ان 5 دنوں میں اپنی پوری زندگی سمیٹ لی ہے۔ میرا زندہ رہنے کے لیے یہ 5 دن کافی ہے۔ میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ جہاں آپ نے ان 5 دنوں میں میری ہر خواہش کا، میری ہر بات کا مان رکھا ہے، وہیں پر آپ آخری دن میری ایک اور خواہش پوری کر دے۔ شایان حیدر ماہرہ خان کی خواہش سننے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے شایان حیدر نے کہا، بولو بھی، ایسی کون سی بات ہے جو تمہیں بے چین کیے ہوئے ہے؟ تبھی ماہرہ خان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا چاہوں گی کہ جب میں اس گھر کو اور آپ کو چھوڑ کر جانے لگوں تو آپ وعدہ کریں کہ طلاق کے پیپر میرے ساتھ نہیں بھیجیں گے۔ جب میں یہاں سے چلی جاؤں تب آپ طلاق کے پیپر میرے جانے کے بعد میرے چچا شہباز خان کے ہاتھ بھجوا دیجیے گا۔ مجھے یہاں سے سہاگن جانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے دل کی یہ آخری خواہش ضرور پوری کریں گے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جسے سن کر شایان حیدر بھی حیران تھا۔ اب شایان حیدر بہت زیادہ پریشان تھا اور مجبور ہو گیا۔ اس بات پر غور کرنے کے لیے ماہرہ خان کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر تو شایان حیدر نے فوراً ہی ماہرہ خان سے وعدہ کرتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، جیسے تمہاری مرضی ویسا ہی ہوگا۔ تمہارے جانے کے 1 دن بعد میں تمہارے چچا کو بلا کر ان کے ہاتھ تمہارا طلاق نامہ پکڑا دوں گا۔ شایان حیدر کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ماہرہ خان تڑپ کے رہ گئی تھی، مگر خود کو مضبوط ثابت کرتے ہوئے ماہرہ خان اس کے قریب سے اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ یہی بیٹھو میرے پاس۔
صبح تو تم ویسے بھی ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی اور پھر میں تم پر اپنا کوئی حق بھی نہیں جتا سکتا۔ آج تو میری نظروں کے سامنے رہو تاکہ میں تمہیں جی بھر کر دیکھ لوں۔ شایان حیدر نے بازو سے پکڑتے ہوئے ماہرہ خان کو اپنے قریب بٹھایا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ کیوں مجھے خود سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسی شادی، یہ کیسا رشتہ میرے نصیب میں تھا جس کی خوشیاں اس قدر محدود تھی؟ شایان حیدر کا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے گلے کرنے میں مصروف تھی۔ آج کا دن بہت خاص ہے، شایان نے ماہرہ خان کو گہری سوچ سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ ماہرہ جو مسلسل اپنی بربادی کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان تھی، شایان حیدر کی بات سن کر چونک اٹھی تھی۔ آج ہم باہر چلیں گے، مووی دیکھیں گے، میں تمہیں شاپنگ کرواؤں گا اور پھر ہم اچھی جگہ رات کا کھانا کھائیں گے۔ شایان حیدر اپنا پورا حق جتاتے ہوئے ماہرہ خان کو آج کے پروگرام کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ماہرہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، شایان حیدر نے شہر بھر کی سیر کروانے کے بعد ماہرہ خان کو بہت اچھی اچھی شاپنگ کروائی تھی۔ سارا دن گھوم گھوم کے تک جانے کے بعد اب وہ اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھانے گئے تھے۔ چلو ماہرہ، آج تم ہر چیز اپنی مرضی، اپنی پسند کی منگواؤ گی، مسکراتے ہوئے شایان بولا تھا۔ ماہرہ خان نے ہر چیز شایان حیدر کی پسند کی آرڈر کی تھی۔ یہ دیکھ کر شایان حیدر بھی حیران تھا۔ تم کیسے جانتی ہو میری پسند یا ناپسند کے بارے میں؟ میں نے ان 5 دن میں سب کچھ جان لیا ہے۔ ماہرہ آج پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میں ان 6 دن میں اپنی پوری زندگی جی لوں گی۔ اتنا کہتے ہوئے ماہرہ خان نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ ماہرہ کے ساتھ جیسی الفت یا محبت شایان حیدر کو ہو گئی تھی، آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کے لیے ایسی محبت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماہرہ خان کی آنکھیں نم ہو چکی ہے۔ بات کو ٹالتے ہوئے اس نے ماہرہ کو کھانا کھانے کے لیے بولا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد شایان حیدر نے کال پر کسی سے بات کی تھی اور کافی دیر وہ ماہرہ خان کو ادھر ادھر گھومتا رہا۔ رات کافی ہو چکی ہے اور میں بہت زیادہ تک بھی چکی ہوں، اب گھر چلیں، ماہرہ نے تھکاوٹ کا اظہار کرتے ہوئے شایان سے کہا تھا۔ شایان نے پھر سے اپنا موبائل نکالا اور کال پر بات کر کے فون بند کرتے ہوئے ماہرہ سے کہا، اب ہم جا سکتے ہیں گھر۔ ماہرہ کو شایان حیدر کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھی اور گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ کچھ دیر کا سفر طے کرنے کے بعد دونوں حویلی پہنچ گئے تھے۔ ماہرہ گاڑی سے باہر نکلی تو حویلی پر نظر ڈالتے ہوئے وہ حیران رہ گئی تھی۔ حویلی کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی حویلی کا دروازہ کھلا تو گلاب کے پھولوں سے راستہ بنا ہوا تھا جس پر چلتے ہوئے ماہرہ خان حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پورا گھر گلاب کے پھولوں کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ حویلی کے مین دروازے سے لے کر شایان حیدر کے کمرے تک گلاب کے پھولوں کا راستہ بنایا گیا تھا۔ ہر طرف گلاب کے گلدستے سجائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ماہرہ خان نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کمرہ پوری طرح سے دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ آج پھر سے کمرہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ ماہرہ خان نے اتنی سجاوٹ دیکھتے ہوئے آنکھیں بھر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے الوداع ہونے کا وقت آ گیا ہے اور یہ سب تیاریاں اسے خوشی خوشی حویلی سے رخصت کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ جہاں ماہرہ گھر کی سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر خوش تھی، وہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر کے آج کی رات اس کی اس حویلی میں آخری رات ہے۔ میں یہ رات یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ساری زندگی تم آج کی رات نہ بھولو اور نہ ہی میں بھول پاؤں۔ میرا یہ 6 دن کا سفر تمہارے ساتھ بہت خوبصورت گزرا ہے۔ آج سے پہلے میں نے اتنا اچھا وقت نہیں گزارا تھا جو تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ تم واحد وہ لڑکی ہو جو سب جانتے ہوئے بھی میرا اتنا خیال کرتی رہی، میری ہر چیز ہر بات کو اہمیت دیتی رہی۔ اتنا کہتے ہوئے شایان حیدر نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک پیپر نکالا تھا۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ تھا جو کہ وہ ماہرہ خان کے لیے بنوا کر لایا تھا۔ یہ بیسٹ بیوی کا سرٹیفکیٹ تھا۔ شایان حیدر نے سرٹیفکیٹ کے ساتھ بھاری معاوضہ ماہرہ خان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، ان سب کی تم اصل حقدار ہو۔ آج تک میں نے جتنی شادیاں کی اور جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئی وہ کبھی بھی اس مقام تک نہیں جا سکی جہاں پر تم پہنچی ہو۔ سب لڑکیاں میری دولت اور میری قربت حاصل کرنے کی لالچ رکھتی تھی۔ تم واحد وہ لڑکی ہو جس نے 6 دن کے لیے ہی صحیح لیکن بیوی ہونے کا پورا حق ادا کیا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے ماہرہ کہ میں تمہیں کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ تم واقعی میں بہت اچھی بیوی بننے کے قابل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اسی طرح اچھے طریقے سے گزارو گی۔ شایان حیدر ہر بات سمجھا رہا تھا۔
لیکن وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماہرہ خان کی زندگی اس کے بغیر اب کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ اسے چھوڑ دے گا تو ماہرہ خان کہیں کی نہیں رہے گی۔ لیکن کمٹمنٹ تو کمٹمنٹ تھی، جسے ماہرہ خان بھی خاموشی سے برداشت کیے جا رہی تھی۔ وہ خود کو شایان حیدر کے سامنے کمزور ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دعا گو تھی کہ شایان حیدر کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسی تڑپ پیدا کر دے کہ وہ خود ہی اسے خود سے دور کرنے نہ پائے۔ آج کی رات بہت خوبصورت انداز سے گزاری گئی تھی۔ شایان حیدر نے اپنے دل کی ہر حسرت پوری کی تھی۔ صبح ہوتے ہی ماہرہ خان نے شایان حیدر کے جاگنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا اور وہ حویلی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ جب شایان حیدر کی آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں خود کو اکیلا پایا۔ روٹین کے مطابق آج اسے قرآن پاک کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ وہ بہت حیران اور پریشان ہوا اور پاگلوں کی طرح پوری حویلی میں ماہرہ کو تلاش کرنے لگا۔ تبھی ٹیبل پر پڑا اسے خط ملا، جسے پڑھ کر وہ حیران رہ گیا۔ السلام علیکم۔ جب آپ یہ خط پڑھیں گے میں یہ حویلی چھوڑ کر جا چکی ہوگی۔ میں نے ان 6 دنوں میں اپنی پوری زندگی جی لی۔ آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی بیوی بننے کے قابل سمجھا۔ آپ کے بغیر میں ادھوری ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے میرا ساتھ یہ رشتہ کیوں جوڑا تھا، لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میں نے تن من سے آپ کو اپنا شوہر قبول کیا ہے اور ساری زندگی اپنا شوہر ہی مانوں گی۔ آپ کی خواہش کے مطابق میں حویلی چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ آپ سے ایک التجا ہے، مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میں خود ہی کبھی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ ماہرہ خان۔ خط پڑھتے ہوئے شایان حیدر کی رخسار گیلی ہونے لگی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ اس کے آنسو تھے جو آنکھوں سے ماہرہ کے لیے ٹپک رہے تھے۔ وہ حیران تھا کہ آج سے پہلے اس کا دل کسی کے لیے یوں نہیں رویا تھا جس طرح آج اس کا دل ماہرہ کے لیے رو رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر کی اٹریکشن سمجھتے ہوئے اپنی فیلنگز کو اگنور کیا تھا۔ صبح سے شام، شام سے رات ہونے کو تھی۔ شایان حیدر کا دل کہیں پر بھی سکون نہیں پا رہا تھا۔ وہ بہت بے چین تھا۔ بار بار اسے ماہرہ کی یاد ستا رہی تھی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ شایان حیدر کسی لڑکی کے لیے بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ اس بات کو گھر کی خاص ملازمہ نے بھی محسوس کیا تھا۔ شایان صاحب، ماہرہ بی بی کے جانے کے بعد حویلی تو سونی سی ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے حویلی میں اس طرح رونق نہیں ہوئی تھی جس طرح ماہرہ بی بی کے آنے پر یہ گھر جگمگا سا گیا تھا۔ خاص ملازمہ کی بات سنتے ہوئے شایان حیدر گہری سوچ میں تھا۔ یوں ہی شایان حیدر نے تڑپتے ہوئے پورا ایک ہفتہ گزار دیا تھا۔ پھر اسے ریئلائز ہوا کہ وہ ماہرہ خان کے بغیر ادھورا ہے اور ماہرہ کے بغیر وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شایان حیدر نے اپنے دل سے فیصلہ کیا کہ وہ ماہرہ کو حویلی واپس لے کر آئے گا اور اپنے کیے گئے فیصلے کی ماہرہ سے معافی چاہے گا، کیونکہ شایان حیدر کے اس فیصلے کی وجہ سے ماہرہ کی دل آزاری ہوئی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے شایان حیدر نے ماہرہ کو گھر واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ ماہرہ اپنے چچا کے گھر جائے نماز بچھائے رو رو کر اپنے حق میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ جب دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی ماہرہ کی چچی نے جا کر دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے شایان حیدر گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ماہرہ کی چچی شایان حیدر کو گھر کے اندر آتا دیکھ کر بے حد خوش تھی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس بات کو ثابت کر رہی تھی کہ شایان حیدر کی موجودگی سے اس کا دل بہت خوش ہوا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی ماہرہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ماہرہ، ماہرہ دیکھو تو صحیح باہر کون آیا ہے۔ دیکھ میری بچی، تیری دعائیں رنگ لے آئی۔ ماہرہ خان نے جیسے ہی اپنی چچی کی آواز سنی تو وہ چونک اٹھی تھی۔ جائے نماز پر اپنی دعا مکمل کرنے کے بعد وہ صحن کی طرف آئی۔ سامنے شایان حیدر کو دیکھ کر ماہرہ خان نے فوراً سے ہاتھ اٹھا کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا پروردگار میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دے گا۔ میں جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ کے دل میں میرے لیے محبت کا جذبہ ضرور پیدا ہوگا۔ اتنا کہتے ہوئے ماہرہ تیزی سے شایان حیدر کی جانب بڑھی تھی۔ شایان حیدر جو اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا، سامان ایک طرف رکھتے ہوئے جلدی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، تم نے سچ ہی کہا تھا کہ حویلی کو کسی ایسی عورت کی ضرورت ہے جو اسے اپنا گھر سمجھے اور اپنی محبت سے اسے سنوارے۔ تمہاری حویلی تمہارا انتظار کر رہی ہے ماہرہ، میں تمہیں لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے، میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شایان حیدر کے منہ سے اقرار سنتے ہوئے ماہرہ خان لگاتار آنسو بہانے لگی تھی۔ شایان حیدر نے ماہرہ خان سے اپنے کیے کی معافی مانگی اور اسے خوب دھوم دھام سے پورے حق کے ساتھ حویلی واپس لے آیا تھا۔ اب ماہرہ خان 2 بچوں کی ماں بن چکی ہے
اور آج تک شایان حیدر ماہرہ خان سے اپنے کیے گئے فیصلے کی معافی مانگتا ہے۔ یوں ماہرہ خان اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہوئے شایان حیدر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔